बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज 502। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और सेहतमंद रखे, आमीन। अगर कोई इस चैनल पर नया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। तो आज की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। वो एक बहुत बड़ा घर था। कमरे पक्के थे मगर सहन ईंटों से बना हुआ था। वहाँ एक दरख्त था जिस पर जले हुए अनार उगते थे। ना इस घर का सौदा होता था, ना ही इसमें कोई रह पाता था। इस घर के मालिक के बारे में मशहूर था कि इसने अपने कब्जे में जिन्नात को रखा हुआ था और इनसे अपने काम निकलवाता था, लेकिन मरने से पहले वो इन्हें आज़ाद नहीं कर पाया था। तब से आज तक वो घर वैसे ही वीरान था। इतना पुराना और खस्ता होने के बावजूद आज भी वो पहले की तरह साफ सुथरा और वैसे ही था जैसे फजलुद्दीन की वफात के दिन था। 200 साल गुजर चुके थे, आज भी सब वैसा ही था। हर साल 21वीं रोज़े वहाँ देगे पकती थी, खुशबुएं आती थी और फिर असर के बाद रोने की आवाज़ें। आज तक इस घर में कोई एक लम्हा भी नहीं गुजार सका। इस शहर में सब घर पक्के और जदीद डिज़ाइन से बने हुए थे, मगर वो घर अभी भी वैसा ही था। वो अनार का दरख्त काले फली उगाता था, जो बाहर से भी काले दिखते थे और अंदर से भी काले होते थे। एक बार एक मुसाफिर वहाँ रात कयाम करने की नीयत से आया, मगर अंदर कदम रखते ही इस घर की ज़मीन ऊपर नीचे होने लग गई। वो घबराकर वहाँ से भाग निकला। गजल ने सब बातें सुन ली थी। उसने अब घर से भागने का फैसला किया और रात को वो अपने जमा पूंजी के साथ इस घर से भाग निकली। कराची से लाहौर पहुंचने तक सुबह हो चुकी थी। वो सरकारी अस्पताल से आगे शुरू होने वाली कच्ची आबादी की तरफ चल दी, जहाँ सब घर पक्के बने हुए थे, मगर वो काफ़ी देहाती इलाका लग रहा था। वहाँ पहुंची, अपना पूरा वजूद एक काली बड़ी चादर में लिपटे, मुंह को चादर से छुपाए और डरी सहमी इधर उधर देखती मोहतात होकर चल रही थी। सब लोग इस नौजवान वजूद को हवस भरी नज़रों से देख रहे थे। वो गोरी रंगत नहीं थी, मगर इस सांवले रंग में इसकी भरी हुई जिसामत और सुनहरी चमकदार आंखें बहुत दिलकश थी। वो बहुत मुश्किल से चल रही थी। वो जैसे ही इस गली से मुड़ी, 3 लड़के इसकी सिमत भागे। वो सर फट अपनी इज्जत बचाकर वहां से भागी। छुपने के लिए वो जल्दी से फजलुद्दीन के घर चली गई और अंदर से कुंडी लगाकर नीचे बैठकर जोर जोर से सांस लेने लगी। इसकी चादर कंधों से ढलक कर इसके जिस्म से नीचे गिर चुकी थी। अचानक इससे महसूस हुआ कि कोई इसको घूर रहा है। वो घबरा कर उठी और चादर को अपने ऊपर अच्छे से ओढ़ लिया। वो इधर उधर देखने लगी। घर बिल्कुल साफ था और खाली था। सब कमरों को ताले लगे हुए थे और सामने फजलुद्दीन की ब्लैक एंड वाइट तस्वीर लगी हुई थी, जिसके आसपास गुलाब के ताज़े फूल गिरे पड़े थे। इसे लगा ये घर खाली है और यहाँ वो अपना ठिकाना कुछ दिन के लिए बना सकती है। ये ख्याल आते ही वो उठी और घर का जायज़ा लेने लगी। इसने घर का जायज़ा लिया। लकड़ी के दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही सामने ईंटों का साफ सहन था। इससे आगे एक बरामदा था, जिसमें एक ही लाइन में 3 कमरे थे और फिर 7 कोने में बाएं तरफ छोटा सा कमरा किचन था, जिसमें बर्तन पूरी नफासत से साफ सुथरे पड़े थे। घर के दाएं जानिब आखिरी कोने में बाथरूम था। बरामदे में एक चारपाई रखी हुई थी। वो इस पर बैठ गई और सोचने लगी वो कहाँ जाए। घर में तो इसके भाग जाने की खबर दूर दूर तक फैल गई है और ताया जी इसको ढूंढ रहे हैं। इसे अपनी लड़की होने पर बहुत रोना आया। यहाँ भी सब दरिंदे थे। इज्जत बचाकर यहाँ आई थी और अब यही फंस गई थी। ना रहने को जगह थी, ना खाने को कुछ, ना पैसे। जो थोड़े से थे वो किराए में खर्च हो गए। अब इसकी जान आधी हो रही थी। इससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो उठी और किचन में नाउमीदी से गई। वहाँ साइड पर ड्रम रखा हुआ था। इसमें इसने झांका तो अंदर चावल पड़े थे। इसे खुशी हुई। इसने इन्हें निकाला और सहन में लगे नलके से धोया और फिर आग जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी की। यहाँ सब मौजूद था, मगर घर में कोई नहीं था। हैरत थी कि जो भी था अपने घर का दरवाज़ा लगाए ही बिना चला गया। खैर, इसने सोचा जब तक इस घर का मालिक नहीं आ जाता वो यहीं रहेगी और फिर इसके आने पर इससे माजरत करेगी और इसे काम वाली के तौर पर रख ले, ये कहेगी। ये सोचते हुए इसने आग जलानी शुरू की, लेकिन इसने कभी आग नहीं जलाई थी तो इससे जल नहीं रही थी। लेकिन अचानक ही आग जलने लगी। वो हैरान हुई और चावल उबलने के लिए रख दिए। कुछ देर बाद चावल उबल गए
اس نے اتارے اور پیٹ بھر کر کھائے اور خدا کا شکریہ ادا کیا، مگر اس تمام واقعے میں اسے بار بار لگا کوئی اسے دیکھے جا رہا ہے، مگر گھر میں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ رات ہوئی، اب سونے کا مسئلہ تھا۔ اتنی ٹھنڈ میں وہ کیسے سوتے، وہ بھی باہر۔ خیر وہ اپنے چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ رات بھر ٹھٹراتے ہوئے اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی تو اس نے دیکھا اس کے پاس آگ جلی ہوئی، جس کی وجہ سے وہ پوری رات سکون سے سو پائی تھی۔ اسے حیرانی ہوئی آخر یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ کافی دن گزر گئے۔ وہ باقاعدگی سے وضو کر کے 5 وقت کی نماز پڑھتی اور وہیں رہنے لگی۔ اسے وہاں رہتے ہوئے مہینہ ہو گیا تھا، مگر گھر کے مالکان نہیں آئے۔ اب جنوری شروع ہو چکا تھا۔ اس کو اس ٹھنڈ میں باہر چارپائی پر سونا ناممکن ہو گیا تھا۔ اپنے ساتھ کسی کے چلنے پھرنے کا احساس اس کو ہر وقت ہوتا رہتا تھا۔ جنوری کی پہلی شام وہ کچن سے باہر آئی تو درمیان والے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اندر آئی تو اندر بھی اینٹوں کا صاف فرش تھا اور وہاں پورا کمرہ خالی تھا۔ صرف ایک جائے نماز پڑی تھی اور ایک سفید سوٹ، بالکل نیا اور زنانہ۔ اس نے خوشی خوشی بنا سوچے سمجھے چارپائی اندر لگائی، مگر اب وہ لفاف کہاں سے لائے؟ غزل نے پھر سے کمرے سے باہر آ کر ہر جگہ نظر دوڑائی تو اس کے سامنے درخت پر بوسیدہ کمبل نظر آیا۔ اس نے اسے وہاں سے اتارا اور اندر رکھا۔ پھر وہ نہائی اور بغیر سوچے سمجھے وہ سفید سوٹ پہن لیا۔ وہ نہا کر باہر آئی اور دھوپ میں بیٹھ گئی۔ اس کی وہاں آنکھ لگ گئی۔ کرن بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی۔ ابو وہ غزل پورے گھر میں کہیں نہیں ہے۔ اعظم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کمرے میں نہیں تو پھر کہاں جا سکتی ہے؟ شہزاد کمینی بھاگ گئی ہے گھر سے اپنے یار کے ساتھ۔ تینوں بھائی بندوقیں لے کر گھر سے نکلے، مگر انہیں غزل کہیں نہ ملی۔ تھک ہار کر وہ آئے اور آتے ہی عورتوں کو سنانا شروع کر دیا۔ شہزاد نے تو اپنی بیوی کا قتل خود ہی کیا تھا اور اعظم اور سخاوت رن موری۔ غزل کے باپ کو صرف اپنے تینوں بیٹوں سے محبت تھی۔ بیٹی کو وہ حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اعظم کی بیوی کی 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی تینوں بیٹیاں شہزاد کی تینوں بیٹوں کے ساتھ شادی کر لیں، اس لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتی تھی ان تینوں بیٹوں کو بٹانے کی، مگر وہ غزل کی شادی اپنے بیٹے سے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خاوت کی بیوی کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ انہوں نے غزل کو بہت ڈھونڈا مگر وہ نہ ملی۔ آج اس کا نکاح تھا اعظم کے دوست کے بیٹے کے ساتھ، جس کی یہ تیسری شادی تھی۔ وہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ شادی صرف پیسے کے لیے کرتا تھا۔ اپنی بیوی کو ویڈیوز بنا کر انہیں بیچتا تھا۔ غزل وہاں سے بھاگ نکلی۔ اس کو یہ دوسرا مہینہ ہونے والا تھا اس گھر میں رہتے ہوئے۔ ڈرم ہر وقت چاولوں سے بھرا رہتا۔ آج اس کے دل میں گوشت کھانے کی بڑی تمنا ہوئی۔ آج باہر دروازہ بجا۔ اس نے کھولا تو سامنے ایک بچہ ڈرا سہما ہاتھ میں ایک پلیٹ پکڑے کھڑا تھا۔ اس نے وہ غزل کو دی اور اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ غزل نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور پلیٹ کھولی تو اندر پکا ہوا گوشت تھا۔ اس نے جی بھر کر کھایا۔ اب آئے دن اس پلیٹ میں کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز موجود ہوتی۔ ایک دن محلے کے سب لوگ اس گھر کے پاس آئے اور دروازہ بجائے۔ غزل نے دروازہ کھولا تو باہر اتنے سارے لوگ دیکھ کر گھبرا گئی۔ ان میں سے ایک، کون ہو تم؟ کہاں سے آئی ہو اور کیا کر رہی ہو اکیلی اس گھر میں؟ یہاں تو آج تک کوئی نہیں رہ سکا۔ غزل نے ہکلا کر جواب دیا، میں یہاں 2 مہینوں سے رہ رہی ہوں۔ تم تو نہیں جانتی، یہ گھر اسیب زدہ ہے، ہزاروں لوگوں کی جان لے چکا ہے۔ وہ یہاں 3 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتی۔ تم کیسے زندہ ہو؟ تم ہی ہو وہ جو لوگوں کو مار کر کھا جاتی۔ تمہیں ہم نہیں چھوڑیں گے۔ غزل نے خوف کے مارے دروازہ بند کر دیا۔ وہ اتنے سارے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ خوف کے مارے اس کی کنگھی بند ہو گئی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب وہ کہاں جائے گی؟ یہ لوگ تو اسے ہی چڑیل سمجھ رہے تھے اور سب اس قدر غلاظت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ پہلے اس لڑکی کو اس گھر سے باہر نکالیں گے اور پھر سارے محلے کے سامنے اس کی عزت کی دھجیاں اڑائیں گے۔ جب اس کی بس ہو جائے گی تو اس کو جلا کر جشن منائیں گے۔ غزل ان سب کے ناپاک ارادوں سے بے خبر اندر کمرے بند کیے سو رہی تھی۔ رات کے 2 بجے وہ سفاک لوگ اس گھر میں کود پڑے۔ انہوں نے مل کر اس گھر میں اسے ڈھونڈنا شروع کیا، مگر تینوں کمروں کو تالے لگے ہوئے تھے۔ وہ پورے گھر میں کہیں نہیں تھی۔ وہ سب واپس چلے گئے۔ صبح غزل نے خوف زدہ ہو کر دروازہ کھولا اور باہر آئی۔ جنوری کی آخری شام میں بہت خنک اور سرد تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی باہر آئی۔ اچانک کے باہر سے آگ کے شعلے نظر آئے۔ یقیناً لوگوں نے اس گھر کو آگ لگا دی تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد ہر طرف تیز آندھی چل پڑی۔ وہ آگ اڑ اڑ کر لوگوں کے اوپر ان کے گھروں کی گرنے لگی۔
بہت سے لوگ جل گئے جو رات ناپاک ارادوں سے اس گھر میں گھسے تھے۔ بہت سے گھر جل گئے۔ پھر تیز بارش ہوئی اور آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ گھر میں کسی چیز کو بھی نقصان نہیں پہنچا تھا، سب ٹھیک تھا۔ وہ پرسکون وہاں رہنے لگی، مگر اب اسے یقین ہو چلا تھا اس گھر میں ضرور کچھ ہے، مگر وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ خیر فروری شروع ہوا۔ وہ ابھی بھی اس لفاف اور 2 جوڑوں میں زندگی گزار رہی تھی۔ اچانک ایک رات اس نے کچھ آوازیں سنی۔ خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ اس میں ہمت نہ تھی کہ وہ اٹھ کر دیکھ سکے۔ ساری رات اس نے جاگ کر گزاری۔ صبح ڈرتے ڈرتے اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ سامنے فرش پر خون ہی خون پڑا تھا اور سامنے ایک نوجوان کی لاش پڑی تھی۔ غزل نے بھاگ کر کمرہ بند کیا اور اندر بیٹھ گئی۔ باہر خان بخش کے بیٹے کے دوستوں نے سارے شہر میں خبر پھیلا دی کہ وہ رات کو اس گھر میں اس لڑکی کو لوٹنے کے گئے تھا، مگر کسی نے اس کے بیٹے کو زور سے زمین پر ٹپکا اور وہ مر گیا۔ ہم بہت مشکل سے جان بچا کر بھاگے ہیں۔ جوان بیٹے کی موت نے خان کو ہلا دیا۔ اس نے اس گھر کا دروازہ توڑنا چاہا مگر رک گیا۔ اسے یاد آیا یہ حرکت اس کے باپ نے بھی کی تھی ملیحہ کے ساتھ، اور وہ دروازہ اس کو زور سے زمین پر پٹک گیا تھا اور وہی اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ اسے لگا وہ ملیحہ ہے یا اس کی بیٹی، اور کہیں وہ اس شہر سے بدلہ لینے تو نہیں آئی۔ ملیحہ کا سوچ کر ہی وہ خوف زدہ ہو گیا۔ وہ گزرے وقت میں کھو گیا جب وہ آج سے 25 سال پہلے اس گھر میں ایک مجبور لڑکی آئی تھی۔ خان اس کے حسن میں کھو کر اپنی نیت خراب کر چکا تھا۔ رات کو اس نے اس گھر میں چھلانگ لگائی، مگر اس درخت تک پہنچتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا۔ صبح اس گھر کے باہر اور اپنے باپ کی لاش کے ساتھ موجود تھا۔ وہ ملیحہ کے ساتھ تو کچھ نہ کر پایا تھا، مگر اس نے ہر جگہ اس کو خونی چڑیل کہہ کر بدنام کر دیا تھا۔ وہ لوگوں نے اس کے کہنے پر اس گھر کو آگ لگا دی، مگر وہ بھی غزل کی طرح بچ گئی۔ ایک آندھی نے سب کو اپنی پیٹ میں لے لیا تھا، مگر وہ ملیحہ پھر کہاں گئی کوئی نہیں جانتا۔ خان اپنے بیٹے کی لاش کے ساتھ گھر پہنچا۔ اس گھر میں قہرم مچا تھا اور وہ اس کسی صدمے سے باہر نہیں آ رہا تھا۔ غزل تک بھی یہ بات لے پہنچے۔ محلے میں شور و گل بہت تھا، ہر جگہ نعرے تھے، اس خونی عورت کو مارو، نکالو یہاں سے۔ غزل ان سب کی آوازوں سے بے حد خوف زدہ تھی، مگر آج اس کو گزرے تمام واقعات کی وجہ سے ایک اطمینان تھا کہ جو بھی ہو شاید یہ گھر اس کا محافظ بنا ہوا ہے۔ وہ وضو کر کے آئی تو دوسرے کمرے کا دروازہ بھی کھل چکا تھا۔ وہ اندر گئی، وہاں ایک خوبصورت عورت کی تصویر تھی جس نے وہ سفید لباس پہنا تھا۔ وہ ٹھٹک کر وہیں رک گئی۔ یہ تصویر، یہ عورت، یہ یہاں کیسے؟ نہیں نہیں، یہ تو میری ماں ہے۔ کمرے میں اس تصویر کے علاوہ ایک ماجے پھولوں کا گلدان اور بجھی ہوئی موم بتیاں پڑی تھی۔ غزل بے ہوش ہو گئی۔ 2 دن بعد اسے ہوش آیا تو وہ اپنے کمرے میں چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے سراہنے اس کی ماں ملیحہ بیٹھی تھی۔ غزل کو لگا وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ اس کی ماں تو مر گئی تھی، وہ تو گھر سے بھاگ گئی، تو وہ اس کے باپ نے اسے ڈھونڈ کر وہیں قتل کر دیا تھا۔ ملیحہ میری بچی، میں زندہ ہوں، مری نہیں تھی۔ میں بھی اس گھر میں آئی تھی تمہاری طرح، اور عمر نے مجھے پناہ دی تھی، وہی تمہاری بھی حفاظت کر رہا ہے۔ غزل اپنی ماں سے لپٹ کر بے حد روئی اور اپنے اوپر ہوئے برے ظلم کا بتایا۔ غزل ماں، تم بھاگی کیوں تھی؟ میں بھاگی نہیں تھی، تمہارے باپ نے مجھے اپنے دوستوں کو ہر رات بیچنے اور پیسے کمانے کا فیصلہ لیا تھا۔ یہاں آ کر بھی مجھے کمینے لوگ ہی ملے، مگر میری حفاظت دوپہر نے کی۔ غزل، یہ عمر کون ہے؟ ایک خوبصورت نوجوان لڑکا اندر داخل ہوا۔ جب میں اس گھر میں آئی یہ تب بچہ تھا، مگر اب یہ بڑا ہو چکا ہے۔ غزل اس کو دیکھ کر چپ ہو گئی۔ مگر آپ دونوں اتنے وقت سے کہاں تھی؟ مجھے نظر نہیں آئی، اور مجھے لگتا تھا کہ کوئی میرے علاوہ بھی اس گھر میں رہتا ہے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور بات بدل دی۔ اب وہ تینوں اس گھر میں رہنے لگے تھے۔ عمر غزل کا بہت احترام کرتا تھا۔ غزل کو اس کی ہر ادا بھانے لگی تھی۔ ملیحہ بہت کمزور ہو چکی تھی۔ عمر اس کا خیال سگے بیٹوں کی طرح رکھتا تھا۔ غزل کے ذہن میں بہت سے سوالات تھے، مگر اس کا جواب دینے کو کوئی تیار نہ تھا۔ اور یہ تیسرا کمرہ کب کھلے گا؟ وہ اکثر یہی سوچتی رہتی تھی۔ آہستہ آہستہ دن گزرنے لگے اور گرمیاں آنے لگی۔ عمر کی ہر عادت بہت خوبصورت تھی۔ غزل کے دل کو وہ ہمیشہ بھاتا تھا۔ سب سے اہم بات، وہ نظریں جھکا کر رکھتا تھا۔ غزل کے جانے کے بعد اس کے باپ کو پورے پیسے واپس کرنے پڑے۔ وہ بہت تپش میں تھا۔ ادھر اعظم کی بیوی نے آ کے کان میں یہ بات ڈالی کہ اب اس کی بڑی بیٹی صنم کی شادی اس کے بڑے بیٹے عمران سے ہونے جا رہی ہے۔ غزل کے باپ کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ جب کہ اس نے یہ بات عمران سے کی
तो उसने यह कहकर इनकार कर दिया कि मुझे सनम जैसी लड़कियां पसंद नहीं, जो हर लड़के से फ्री हो जाए। मैं अपनी मर्जी से शादी करूँ, मुझे पहले गजल को ढूंढना है। तुम पागल हो, वो अपने यार के साथ भाग गई है, इसे ढूंढने का फायदा नहीं। इमरान, मुझे समझ नहीं आता आखिर वो भागी क्यों। शहजाद बाप, इकला कर कमीनी माँ जैसी हो। माँ का नाम सुनकर इमरान हमेशा की तरह गुस्से में आ गए और वहां से उठकर चला गया। रात को वो तीनों भाई इकट्ठे बैठे चाय पी रहे थे। इमरान गजल ने पूरे शहर में हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। शानी, भाई वो भागी क्यों। अली, जैसा सारे घर का सलूक था, इसने भाग कर ही अच्छा किया। भला कोई बाप बेटी पर ऐसे जुल्म भी कर सकता। कभी कोई बोला हम में से इसके हक में। इमरान सोच में गुम हो गया। मैं इसको ढूंढ कर हर हाल में लाऊंगा और इसको वहीं कत्ल कर दूंगा। हमारी इज्जत दो कौड़ी की कर दी इसने। इमरान ये कहकर चला गया। अब इसने इसकी हर तलाश हर जगह शुरू कर दी। एक दिन इसके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया। वो इसका जिगरी दोस्त था। वो फौरी लाहौर के लिए निकल गया। वहाँ अपने दोस्त के घर पहुंचा। इसका बाप गुमसुम बैठा था। इमरान ने सलाम दुआ के बाद हादसे की वजह पूछी तो खान ने सोचों में गुम कहा, वो डायन मेरे दूसरे बेटे को भी निगलने लगी थी। खान के बेटे की टांग बुरी तरह जल चुकी थी। इमरान, क्या कह रहे हैं चचा जी। कौन चुड़ैल, किसने की इसकी ऐसी हालत। खान, वो खूनी औरत मेरे पहले बेटे को भी ले डूबी, अब मेरा आखिरी सहारा भी छीन लेना चाहती है। वो इस पुराने घर में रहती है। इमरान बाहर निकला। वो घर इसको आज भी याद था। बचपन में जब वो यहाँ आया था तो इस घर में लगे काले अनार देखकर वो बेहद हैरान हुआ था, मगर वो इसकी हकीकत से वाकिफ था। इस घर को लेकर बहुत कहानियां मशहूर थी। वो वापस आया तो खान बाकी मेहमानों को देखने बाहर जा चुका था। कमरे में सिर्फ और वो उसका दोस्त जिशान था। इमरान, सच सच बता, क्या इरादे थे तेरे वहां जाने के। अब तेरे से क्या छुपाना। वो वहां चुड़ैल नहीं, अप्सरा रहती है। हाँ, बस एक बार मिल जाए। इमरान, अब शर्म कर, अपनी तेरी 3 बहनें हैं। ये बताइए, ये टांग इसने जलाई है। जिशान, नहीं, तेरा भाई गया था इसके घर, मगर अचानक कहीं से आग ने अपनी लपेट में ले गया। अच्छा, सुन, क्या जो खान ने कहा वो सच था। है तो कुछ ऐसा ही। वो लड़की बड़े दिनों से आई हुई है यहाँ, मगर कभी बाहर नहीं निकली, ना खाने के लिए ना वैसे। इमरान, क्या मतलब। वाकई कुछ है। अब फिर दोबारा इससे पंगे मत लेना यार, मुझे बस इसके पास छोड़ आ, फजूल बातें मत कर। जिशान के जहन में इमरान की छोटी बहन आई। वो भी तो अब बहुत बड़ी हो चुकी होगी ना, मगर इसमें इससे पूछने की हिम्मत नहीं हुई। मज़ीद अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।